اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جس دوا کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مرہم داخلیون۔ مرہم داخلیون طب یونانی کا چوٹی کا نسخہ ہے اور چوٹی کا مرہم ہے۔ یہ کہیں بھی اب باہر گلٹیاں رہو اس کو راست و لگائیے، یا ایرسا جسے بیخ بنفشائی بولتے اس کا پاؤڈر ملا کے لگائیے، بہت تیزی سے 1 مہینے میں ہونے والا کام 15 دن میں ہو جاتا۔ اور خصوصاً رحم میں جو ورم ہے یا PCOD ہے اس کے لیے جو مرہم داخلیون رکھتے، بیخ بنفشا ایرسا جسے کہتے ہیں اس کا پاؤڈر ملا کے رکھیے، 1 مہینے کا رزلٹ آپ کو 15 دن میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ایک بات۔ دوسرا نسخہ ہے معجون فلاسفہ۔ علامہ نجم الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالج یا لخوا اس کا ری اٹیک ہو سکتا، اس سے بچنے کے لیے معجون فلاسفہ ہر سرما میں اور تیز برسات رہی اس وقت میں کھلایا کریں، اور مہینے میں ایک بار کچھ نہ چند دن کھلایا کریں تاکہ وہ ری اٹیک ہونے نہ پائے۔ تیسری بات، تیسرا جو نسخہ ہے وہ آپ کے معجون فلاسفہ اور ایک ہوتا ہے، تیسرا جو نسخہ ہے وہ ہے تریاخ اربع۔ تریاخ اربع ایک ایسا پیارا نسخہ ہے، طب یونانی کا چھوٹی کا نسخہ ہے۔ کہیں بھی کلاٹ رہو، کوما کے پیشنٹوں کو تک ڈال کے حکیمہ اس کو کوما سے باہر لا لیتے اس نسخے کے ذریعے سے، تریاخ اربع سے۔ تریاخ اربع سر سے لے کے پاؤں تک کہیں بھی کلاٹ رہو رگوں کو کھول دیتا ہو، نسوں کا کیسا بلاک ہے جو کھول دیتا الحمدللہ۔ لیکن اس کا ایک ریئیکشن ہے، وہ علامہ نجم الغنی سے راز کا پردہ اٹھائے، وہ یہ ہے ڈھلکا پیدا کرتا، یعنی آنکھ کے پلک گر جاتے، یہ گر گیا دیکھے انہیں پلک مار ہی نہیں سکتا، تو وہ ایک اس کے اندر کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو علامہ نجم الغنی فرماتے ہیں اس کا تدارک کیسا کیا جائے، ریئیکشن کو روکنا ہے تو کیسا، تو تخم خرفہ اس کے ساتھ ملا کے کھلایا جائے تو انشاءاللہ وہ جو ریئیکشن ہے اللہ چاہے تو وہ ریئیکشن نہیں ہوگا۔ یہ 3 بہت اہم باتیں جو بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے اپن صرف نسخے لے لیے دے دیے ایسا نہیں، یہ جو حکیم ہے جو حکماء اور اطباء تھے، یہ حقیقت میں یہی حقیقی سائنٹسٹ ہے ہمارے نزدیک۔ ان کی زندگیاں یہ تجربوں میں مشاہدوں میں گزر گئی، ان کے تعلیمات کو اپنائیے، عام کیجیے۔ پہلے کی کتابیں نہیں چھپنی، اس کی وجہ یہ ہے وہ چھاپیں گے لاکھوں روپے لگا کے چھاپتے، کوئی خرید رہا نہیں، بک رہے نہیں، تو وہ بیچارے کے پیسہ ڈڈ منی ہو جاتی۔ آپ لوگ کتابیں خریدتے جائیے، پڑھتے جائیے، علم کو بڑھائیے۔ میں صرف میڈیٹر ہوں، ان کی کتابیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اتنا ہی ہے۔ میں کوئی علامہ نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی بڑا فلسفی نہیں ہوں، میں صرف خادم ہوں حکیموں کا، وہ خدمت کرتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں اپنے رب کی تقرب اور اس کی رضا کے لیے سب کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو جس کسی کو اپنے طب کو بچانا ہے اس کو اختیار کیجیے، اردو سیکھیے، مدر ٹنگ ہے آپ کی، تو اردو اچھی سے اچھی سیکھیے۔ اور کبھی ہم کو اگر وقت ملا تو ہم اتوار کے دن جنگلوں کو جاتے ہیں، تو اس وقت میں آ کے آپ کچھ علم ہم سے بھی سیکھ سکتے۔ اور خصوصاً چارمینار کے دواخانہ جو ہے طب نظامیہ، باقی ڈاکٹروں کو پکڑ لیے، بہت علوم ہے وہاں پہ ان لوگوں کے پاس، ان سے علوم حاصل کیجیے، کسی ڈاکٹر سے مل کے رہیے، ان سے مختلف تشخیص کے مراحل کیا ہوتے اور آپ کے مفردات کیا ہوتے ہیں، مرکبات کیا ہوتے، یہ تمام چیزیں جو ہے حاصل کرنے سے آپ کو علم بڑھتا۔ بہرحال علم کو بڑھائیے اور اپنے یہ ایک سرمایہ ہے، یہ اس کو زندہ کیجیے۔ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔